ببلو کے موزے۔ ببلو ایک ننھا سا شرارتی مگر بہت اچھے دل والا بچہ تھا۔ اس کی سب سے بڑی پریشانی ایک ہی تھی، اس کے موزے۔ اس کے موزے ہمیشہ گم ہو جاتے تھے۔ کبھی ایک موزہ بستر کے نیچے ملتا، کبھی دوسرا صوفے کے پیچھے، اور کبھی تو ایک موزہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ امی ہمیشہ ہنستے ہوئے کہتی، ببلو لگتا ہے تمہارے موزوں کو چلنا آ گیا ہے، تبھی تمہارے موزے اپنی مرضی سے ادھر ادھر غائب ہو جاتے ہیں۔ اور ببلو منہ بنا کر کہتا، امی میرے موزے خود ہی بھاگ جاتے ہیں اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا۔ سردی کی ایک ٹھنڈی صبح ببلو اسکول جانے لگا۔ اس نے جلدی جلدی جوتے پہنے، مگر جیسے ہی باہر نکلا تو بولا، اوہ ہو، ایک موزہ کہاں چلا گیا؟ اب میرے پاس صرف ایک ہی موزہ ہے۔ امی نے یہ سنا تو کہا، بیٹا ایک ہی موزے سے سردی زیادہ لگے گی، جا کر دوسرا بھی ڈھونڈو۔ ببلو پورا گھر چھان مارا مگر موزہ نہ ملا۔ ہر جگہ ہی دیکھ لیا تھا مگر موزے کو نہ ملنا تھا اور نہ ملا۔ آخر کار اس نے ایک ہی موزہ پہن کر جوتے پہن لیے۔ راستے میں اس کی کس سے ملاقات ہوئی؟ راستے میں ببلو نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ننگے پاؤں کانپ رہا تھا۔ اس کے پاؤں لال ہو رہے تھے سردی سے۔ پاؤں لال ہی نہیں بلکہ جلن محسوس کر رہے تھے۔ ببلو رک گیا۔ اس نے اپنے ایک پاؤں کی طرف دیکھا، پھر اس بچے کی طرف۔ اچانک اس نے جوتا اتارا اور اپنا اکلوتا موزہ بھی اتار کر اس بچے کو پہنا دیا۔ ایک ہی موزہ صحیح۔ بچے کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ شکر گزاری سے بولا، شکریہ۔ ببلو مسکرا کر بولا، کوئی بات نہیں میرے بھائی، میرے پاس تو ایک ہی تھا، شاید اس سے ہی تمہیں کچھ فائدہ ہو جائے۔ اب سنیے موزوں کا راز۔ شام کو جب ببلو گھر آیا تو اس نے امی کو کپڑے تہہ کرتے ہوئے کہا، ببلو ذرا دیکھو تو یہ کیا ہے؟ ٹوکری میں ببلو کے سارے گم شدہ موزے رکھے تھے۔ امی نے بتایا، تم روز موزے ادھر ادھر چھوڑ دیتے تھے نا، اور میں سنبھال لیتی تھی۔ مگر تمہیں اس بات کی خبر نہیں ہے۔ ببلو یہ سن کر بہت شرمندہ ہوا مگر پھر خوش ہو کر بولا، امی آج ایک موزہ بہت اچھے کام آیا۔ امی نے پوچھا، وہ کیسے؟ اور امی نے اس کی موزے کو غریب بچے کو دینے کی داستان سن کر پیار سے گلے لگا لیا۔ تو دوستو، چھوٹی چیز بھی کسی کے لیے بڑی خوشی بن سکتی ہے، راحت بن سکتی ہے، تحفظ بن سکتی ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے سے دل سخی ہوتا ہے۔ اپنی چیزوں کی قدر کرنی چاہیے۔ نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یقیناً آپ کو یہ معصوم سی موزوں کی اور ببلو کی کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ سردیوں میں یہی چھوٹی چھوٹی نیکی کر کے ہم مستحق کی دعائیں لے سکتے ہیں، ان کو خوشی اور تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔